سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل پرنسس زیب ٹی وی کو اور شہزادیوں، شہزادوں، پریوں اور بادشاہ کی حیران کن دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کسی دور دراز کے دیس میں ایک بادشاہ رہا کرتا۔ اس کی ایک ہی اولاد تھی جس کا نام شہزادی نگار تھا۔ شہزادی نگار بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی خوبصورتی اور خوبصورتی کی بنا پر اس کو بے حد چاہتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کر کے اسے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش دیتے تھے، مگر اس میں ایک جسمانی عیب بھی تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی جس نے اس کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ اس عیب کے سبب اس کا ابھی تک کسی ملک یا ریاست سے کوئی بڑا رشتہ نہ آیا تھا۔ شہزادی نگار بچپن سے لنگڑی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک عجیب اور غریب واقعہ پیش آیا جس کے بعد وہ معذور ہوئی۔ ہوا یوں کہ ایک روز شہزادی محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ جھاڑیوں میں سے ایک ناگن، جو اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھی، باہر نکل آئی، جسے دیکھ کر شہزادی کی دوسری سہیلیاں بھاگ گئیں، مگر نڈر نگار بانو نہ بھاگی، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر ناگن بچی کو پاؤں کی ایڑی کے نیچے کچل دیا۔ رات کو جب وہ سو کر صبح بیدار ہوئی تو اس کی وہی ٹانگ جس سے اس نے ناگن بچی کو کچلا تھا لنگڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کا ملک کے ہر قابل طبیب سے علاج کروایا، مگر شہزادی کی معذوری سے نجات نہ پا سکا۔ وزیر ایک دن بادشاہ کے پاس آیا اور اسے خوشخبری دی کہ اب آپ کو شہزادی نگار بانو کی شادی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، کیا مطلب ہے؟ وزیر نے کہا، حضور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا، بیٹی کی شادی کی فکر باپ کو نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ بادشاہ سلامت، میرا یہ مطلب نہیں، بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ شاہی نجومی نے زائجہ نکال کر بتایا ہے کہ جلد ہی شہزادی کی شادی ہو جائے گی۔ بادشاہ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ پھر ایک سرکاری اہلکار نے آ کر اطلاع دی کہ بادشاہ حضور آپ سے قریبی ملک کا شہزادہ ملنے آیا ہے۔ اب بادشاہ آئے روز کسی نہ کسی بادشاہ یا شہزادے سے ملاقات کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ نے اسے محل میں لانے کا حکم دیا۔ شہزادہ پہلے پہل بادشاہ کے سامنے آ کر آداب بجا لایا۔ پھر بادشاہ نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، شہزادے کیسے آنا ہوا؟ شہزادے نے کہا کہ وہ شہزادی نگار بانو سے شادی کا خواہ ہے۔ بادشاہ کو اس کی خواہش سن کر حیرت اور مسرت ہوئی۔ ابھی اس نے اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ دروازے کے اندر سے دھواں محل میں داخل ہوا۔ پھر جب دھواں غائب ہوا تو ایک طاقتور اور بھیانک جن ظاہر ہوا۔ کچھ دربار میں موجود لوگ تو اس کی دہشت سے بے ہوش ہو گئے۔ کئی وہاں کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے، مگر بادشاہ اور شہزادہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ پھر جن نے ایک فلک شگاف کہا لگایا اور گرجدار آواز میں بولا، یہ شہزادی ایک مجرم ہے، میں اس کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ جن کو دیکھ کر ہی سب کی گھگی بن گئی تھی، اس لیے کسی کی زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ آخر شہزادے نے ہمت کر کے سکوت توڑا اور بولا، یہ شہزادی تمہاری مجرم کیسے ہے؟ جن دوبارہ اونچی آواز سے بولا، میری بیٹی ناگن کے روپ میں محل میں شہزادی اور اس کی سہیلیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تمام اس کی سہیلیاں بھاگ گئیں، مگر شہزادی نگار بانو نے آگے بڑھ کر میری بیٹی کو، جو اس وقت ناگن بچی کے روپ میں تھی، کچل ڈالا اور میں اپنی اکلوتی اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے شہزادی کو لنگڑی بنا دیا، لیکن میں اس سے شادی کا پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ شہزادہ بولا، اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم یہ شادی کر سکتے ہو، ورنہ میں یہ شادی نہ ہونے دوں گا۔ جن گرجا۔ شہزادے نے مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جن بولا، لیکن مقابلہ یہاں نہیں ہوگا، بلکہ پرستان میں ہوگا، جہاں پر ہم جیسے جن ذات ہیں، پریاں ہیں، اور وہیں ہماری شہزادی کی ماں بھی موجود ہے۔ اس کے سامنے اس کی بیٹی کے لیے مقابلہ ہوگا، اور جو جیتے گا وہی اس شہزادی سے شادی کرے گا، ورنہ اگر تم ہار گئے تو اس شہزادی نگار کو ہم قید کر لیں گے اور یہ عمر بھر ہمارے پرستان میں قید رہے گی۔ اس کے بعد جن نے اسے اٹھایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی نگار وہاں سے جا چکی تھی۔ اب بادشاہ اور شہزادہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ شہزادہ بڑی محبت سے اسے شادی کرنے آیا تھا۔
شہزادہ اور بادشاہ بہت حیران پریشان تھے کہ یہ آنن فانن کیا ہو گیا، شہزادی کہاں چلی گئی اور اب میں اسے کہاں ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اسی وقت وزیر وہاں آیا، اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ ہاں کہو، ہم بہت پریشان ہیں، اور دیکھو کوئی ایسا مشورہ نہیں دینا کہ جس سے ہم تم سے ناراض ہوں۔ حضور میں آپ کو ناراض کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ جن جس پرستان میں رہتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ تمہیں کیسے بتا؟ حضور میرے ایک بزرگ ہیں جو میرے استاد ہیں، وہ دور دراز کے جنگل میں رہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ وہ پرستان کہاں ہے اور اس کا راستہ کیسے ملے گا۔ تو وہاں جانے کے لیے ہمیں ابھی نکلنا پڑے گا، لیکن آپ نہیں جا سکتے، آپ کی عمر ابھی اس قابل نہیں ہے۔ ہاں آپ شہزادے سے کہہ دیں، اور ویسے بھی یہ شہزادی نگار سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اسے ہی شہزادی نگار کو لانے کے لیے آپ بھیجیں۔ بادشاہ نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم ہماری بیٹی کو واپس لا سکتے ہو؟ میں آپ کی بیٹی کو واپس لاؤں گا اور جیت کر بھی آؤں گا، وہ وہاں جن کی قیدی نہ ہوگی۔ اس کے بعد شہزادے نے عمدہ قسم کا عربی گھوڑا لیا اور جنگل کی اور دوڑ پڑا۔ دوڑتا دوڑتا وہ جنگل میں پہنچا تو وہاں ایک لکڑہارا لکڑی کاٹ رہا تھا۔ وہ نوجوان تھا۔ اس نے کہا اے نوجوان، یہاں کسی بزرگ کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا کس طرح کے بزرگ؟ وہ بھی تمہاری طرح لکڑہارے ہیں، لیکن سنا ہے کہ وہ یہاں کہیں چھپ کر رہتے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا، تو ان کی کیا نشانی ہے؟ کچھ نہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے ماتھے پر ایک روشن آنکھ بنی ہوئی ہے۔ تو ایسے بزرگ تو یہاں نہیں رہتے، لیکن وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ ان تک جانے کے لیے تم کو ایک امتحان دینا ہوگا۔ کس طرح کا امتحان؟ تمہیں سب سے پہلے یہ کلہاڑی پکڑنی ہے اور اس سے یہ درخت کاٹنا ہے، اس کے بعد لکڑیاں کاٹ کر میرے ساتھ دور پہاڑی پر چلو، وہاں جا کر تمہیں میرے ساتھ جھوپڑی بنانی ہے، اور پھر وہاں جا کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ بزرگ کہاں رہتے ہیں۔ شہزادہ نیک دل تھا اور اسے غصہ بھی نہیں آتا تھا، اور اسے پانا تھا شہزادی نگار کو، تو وہ یہ سب برداشت کر سکتا تھا۔ اس کا دراصل امتحان لیا جا رہا تھا۔ وہ اس نوجوان لکڑہارے کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کے بعد دور پہاڑی پر چل پڑا۔ لکڑیوں کا کٹھا بہت بھاری تھا اور اس نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ اس لکڑہارے نے کہا تھا کہ تم اپنے گھوڑے کا سہارا نہیں لوگے، بلکہ تمہیں پیدل میرے ساتھ جانا ہے۔ پانی اس کے پاس تھا نہیں، وہ اس کے ساتھ چلتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اندھیری رات تھی، اور اس اندھیری رات میں اوپر پہاڑی پر چڑھنا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آدھی رات ہو رہی تھی۔ لکڑہارے نے کہا اچھا تم یہاں پر تھوڑا آرام کرو، میں تمہارے لیے پانی لا کر دیتا ہوں۔ شہزادے نے کہا جلدی کرو، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تو وہ کہنے لگا کام ضروری ہے تو تمہیں یہاں پر بھی رہنا ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے تو تمہیں یہاں پر رکنا تو پڑے گا۔ اس نے پھر سے صبر و تحمل سے کام لیا اور انتظار کرتا رہا، پر وہ نوجوان صبح تک نہیں آیا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، لیکن اس کے اندر ہمت تھی۔ شہزادہ سوچنے لگا کہ ابھی تو یہ لکڑہارا یہاں پر ہے بھی نہیں، اور فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے، کیوں نہ میں نماز پڑھ لوں اور رب سے دعا کروں۔ اس نے پاک مٹی سے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے سفر میں کامیاب کرنا، میں شہزادی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں اور سرخرو ہونا چاہتا ہوں، تو میری رہنمائی فرما اور مجھے ان بزرگ سے ملوا دے جو اس جنگل میں کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد وہ اٹھا تو اس کے پیچھے وہ نوجوان لکڑہارا کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا بہت خوب شہزادے، تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہو۔ اب تمہیں جس جگہ جانا ہے اس جگہ کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ دیکھ لو۔ اس کے بعد آنکھ جھپکتے ہی وہ نوجوان لکڑہارا اس بزرگ میں بدل گیا۔ آپ یہاں پر؟ ہاں، ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے، کیونکہ اتنی آسانی سے پرستان کا راستہ تو کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ جس کا ارادہ مضبوط ہو اور جس کا عزم اور حوصلہ جوان ہو، تو ایسے ہی انسان کی ہم مدد کرتے ہیں۔ پانی پیو۔ اس کے بعد انہوں نے اسے تازہ تازہ کھجوریں دیں۔ کھجور کھانے کے بعد شہزادہ تازہ دم ہو گیا۔ اس نے کہا اے بزرگ، کیا یہاں پر میں آپ کے لیے جھوپڑی بنا سکتا ہوں؟ بزرگ کہنے لگے یہ تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ انہوں نے چٹکی بجائی اور جھوپڑی یوں ہی تیار ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں واقعی پرستان جانے کا اہل ہوں یا نہیں؟
کیونکہ اگر تم پرستان جانے کے اہل نہ ہوتے تو پھر وہاں جا کر جن سے کیسے لڑتے؟ وہاں پر جانے والا جوان مرد اور ہمت والا ہونا چاہیے۔ اب تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، اور یہ لو یہ خاص قسم کی تلوار، اس سے تمہیں جن کا سر قلم کرنا ہے۔ بزرگ لکڑہارے نے اشارہ کیا اور کہا کہ اس دور تمہیں پہاڑی پر جو بادل نظر آ رہا ہے، اس بادل میں ہی پرستان ہے۔ تمہارا گھوڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت سے اڑنے لگے گا۔ اس کے بعد بزرگ نے اللہ کا نام لیا اور گھوڑے کو اشارہ کیا۔ وہ اڑتا ہوا شہزادے کے پاس آیا اور شہزادہ اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے بزرگ لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا اور پرستان کی طرف چل پڑا۔ بادل کے پاس پہنچ کر وہ دیکھ رہا تھا کہ میں بادل کے اندر کیسے جاؤں گا کہ اسے آواز آئی، تو تم یہاں پہنچ ہی گئے ہو، آ جاؤ، ہمارے پرستان میں تمام جنات، دیو اور پریاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور تمہاری شہزادی نگار بھی۔ افسوس کہ تم یہاں پر ہارنے آئے ہو۔ شہزادے نے کچھ نہیں کہا اور اللہ اکبر کہہ کر اس نے بادل کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ اب وہ پرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ بہت ہی خوبصورت وہ جگہ تھی، ہری بھری سرسبز زمین تھی، دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی، اور ایک جگہ بہت سے لوگ جمع تھے۔ جن وہاں پر آیا اس نے کہا، اب تم مقابلے کے لیے تیار ہو۔ مجھے پتا تھا تم یہاں پر آؤ گے، لیکن تم یہاں سے جیت کر نہیں جاؤ گے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون جیت سکتا ہے اور کون نہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کی لڑائی شروع ہوئی۔ پھر دیو ہیکل جن نے اپنی تلوار نکالی، جس کی چمک سے آنکھیں کھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے شہزادے پر وار کیا۔ شہزادے نے بڑی پھرتی سے یہ وار اپنی ڈھال پر روک لیا۔ پھر شہزادے نے ایک زوردار وار جن پر کیا، مگر وار خطا ہو گیا۔ پھر دونوں میں زوردار مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ جن ایک ماہر تلوار باز خود کو ثابت کر رہا تھا اور ایسے ماہرانہ کرتب اور داؤ پیچ دکھا رہا تھا کہ جو اس سے پہلے کسی انسانی آنکھ نے نہ دیکھے تھے۔ مگر اس کے مقابلے میں شہزادہ بھی بڑی مہارت سے اس کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا اور اپنے فن کی داد لوگوں سے حاصل کر رہا تھا۔ پھر ایک موقع پر شہزادے نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جن کو شکست دینا اتنا آسان نہیں، اللہ اکبر کا ایک بلند آواز نعرہ بلند کیا اور اس پر تلوار سے پوری قوت سے ایسی ضرب لگائی کہ جن کی تلوار کے دو ٹکڑے ہو گئے اور جن لڑکھڑا گیا، زمین بوس وہ ہو گیا تھا۔ شہزادہ چاہتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جن کا خاتمہ کر سکتا تھا، مگر وہ ایک بہادر نوجوان تھا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جن کو تلوار کی پیشکش کی اور اپنی تلوار واپس میان میں ڈال دی۔ جن ہاپتا ہوا بولا، تم ایک بہادر اور با کردار نوجوان ہو۔ شہزادہ بولا، شہزادی نگار بانو کوئی مجرم نہیں، اس کو نہیں معلوم تھا کہ ناگن کے روپ میں یہ جنزادی ہے، وہ بالکل بے قصور ہے اور بے قصور کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے تمہاری بیٹی کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اکلوتی اولاد کے جدا ہونے کا دکھ صرف دکھی ہی محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم سوچو، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ بلا وجہ برا سلوک کر بیٹھتا تو کیا تم اسے قصوروار سمجھتے؟ یہ شہزادی بھی بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہے، کیا اسے اذیت دے کر تمہاری بیٹی واپس آ جائے گی؟ شہزادے نے دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، واقعی اس نے یعنی شہزادی نے نہ چاہتے ہوئے میری بیٹی کو مارا ہے، یہ بے قصور ہے۔ میں اپنی بیٹی کا وہ قتل معاف کرتا ہوں، تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو۔ جن اس سے بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، تم ہمت والے انسان ہو، تبھی تمہاری شہزادی آج تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، اب تم اسے لو اور اپنے گھر واپس جاؤ۔ اس کے بعد شہزادے نے شہزادی نگار کو گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا اور وہ لوگ اڑتے ہوئے اس پہاڑی سے گزرے جہاں پر ان بزرگ کی جھوپڑی تھی۔ پھر وہاں سے گزرتا ہوا وہ شہزادی نگار کو محل لے آیا۔ شہزادے کی شادی شہزادی نگار بانو سے ہو گئی اور اس کے بعد وہ جن کبھی نہیں آیا۔ شہزادی بھی دوبارہ سے تندرست ہو گئی تھی کیونکہ جن نے اپنے عمل کو واپس لے لیا تھا۔ وہ پھر سے چلنے پھرنے لگی تھی۔ اس کے بعد پھر اس نے کبھی بھی کسی ناگن یا سانپ کو نہیں مارا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی جن ہو، اور بلا وجہ کسی کے اولاد کو چھیننا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر شہزادی کسی انسان کی اولاد تھی تو وہ ناگن بھی کسی جن کی اولاد تھی، اور اس بیٹی کو اس کے باپ سے چھیننا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی۔ لیکن شہزادے نے اپنے اچھے عمل سے
شہزادی نگار کو اس کی ٹانگ واپس کروا دی اور وہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔